شوربہ زیادہ ہوتا تھا، اس میں روٹیاں جو ہے نا وہ ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا جاتا تھا اور پھر وہ کھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بڑا محبوب کھانا تھا، زمانے کے لحاظ سے مثال دی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسے آپ کو تم کو وہ کھانا پسند ہے نا سرید، وہ بڑا محبوب ہے تم کو، ایسے ہی مجھے عائشہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسا کہ تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور سرید جو ہے اس کی اطباء نے لکھا، یہ دیکھیں، ایک تو وہ بڑی نرم غذا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی اخذ و استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اس میں گوشت وغیرہ ہوتا ہے، اس کا شوربہ ہوتا ہے، بڑی قوی غذا بن جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ نرم غذا، قوی غذا اور پسندیدہ خوراک۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے اس کے یہ اوصاف ہے نا کھانے کے، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اوصاف ہیں کہ یہ بڑی پاک باز خاتون، نیک خاتون اور بڑی عالمہ زاہدہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میری ناقص عقل میں اگر کوئی عورت اسلام کی سب سے بڑی عالمہ ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی تاجدار آمینہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے، آج آپ کو یہ شاید پہلی دفعہ کچھ باتیں ملیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت پیار فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی میدان میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی چلیں وہ عائشہ، بندہ کوئی نہیں آگے پیچھے، آؤ دوڑ لگائیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو۔ ہم نے کتنا سخت کر دیا وہ آج کل اسلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وائف کو، اپنی زوجہ کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، ریس لاؤ، اسی نا ریس لائیے، ریس لائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم سن تھیں اور ہلکا جسم تھا، آپ جیت گئی، ریس جیت گئی آپ۔ زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، پھر کبھی ایسا موقع آیا کہ آگے پیچھے بندے کوئی نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حضرت عائشہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور حضرت عائشہ کو فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو تم جیتی تھی۔ یہ ہے پیار اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے۔ اس طرح کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سختی نہیں کی تھی، چھوٹی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی زوجہ حضرت عائشہ یہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو ایسا ہوتا کہ ان کو سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے، جاؤ کھیل لو، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی سہیلیوں کو گھر پر بلا لیتے، آؤ جی عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اب میں یہ کچھی باتیں نہیں کر رہا، یہ صحابہ ستہ کی روایات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ عائشہ کھیل رہی ہے اور ان کے پاس کھلونے ہیں، اور کھلونوں میں ایک کھلونا دیکھا جو گھوڑا تھا کھلونا گھوڑا بنا ہوا تھا اور اس کے دو پر تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کھلونے تو دیکھے ہیں لیکن یہ گھوڑو پروں والا جو گھوڑا ہے یہ تو پہلی دفعہ دیکھا میں نے، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک گھوڑا تھا پروں والا، تو گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ ہنسے، اتنے زیادہ مسکرائے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب سن کر اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر والی سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ساتھ ہی، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں آپ کا دروازہ وہ کھلتا تھا گھر کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آوازیں آئیں کچھ کہ باہر جو ہے نا وہ حبشی جو لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے تھے ان کی آپس میں مشقیں ہو رہی تھی، کھیل سمجھ لیں کھیل ہو رہا تھا، یہ تیر اندازی کا، گھڑ سواری کا، نیزہ بازی کا، تلوار بازی کا، تو وہ سکھاتے بھی تھے کھیل کی کھیل، اور وہ جنگ کی تیاری ہوتی تھی۔ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کیا، مثلا یہ دروازہ نا میں مثال دے رہا ہوں، یہ دروازہ نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آپ ادھر کھڑے ہوئے اور اپنی کملی مبارک آپ نے وہ ایسے کر لی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پیچھے کر لیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گردن ہے، گردن کے ساتھ والا جو حصہ ہے ایسے، یعنی کہ کان اور یہ کندھے کے درمیان والے حصے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل دکھایا۔ عائشہ دیکھ لو کھیل دیکھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کھیل دکھایا، پھر بار بار پوچھتے کہ عائشہ بس ٹھیک ہے اتنا کھیل دیکھنا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں میں نے اور دیکھنا ہے۔ وہ اتنا انہوں نے کھیل دیکھا کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا کھیل دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی کھڑے رہے اور میں جب دیکھ چکی تو میں پھر واپس ہو گئی۔ ایک اور بڑی روایت آخری میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی خوبصورت روایت جو جتنی بیان کی ہیں ان میں سب سے بہترین جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، گھر میں کوئی 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کئی دفعہ غصہ آ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں قصور میرا تھا، ہوتا ہے ایسے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے کچھ نالاں ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، نالاں ہوتی ہو کسی بات پر، تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم ایسے کام ہوا تھا، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر تم میری قسم اٹھاتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم ابراہیم کے رب کی، حالانکہ رب تو ایک ہی ہے، حضرت ابراہیم کا رب بھی وہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رب وہی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہ کچھ نالاں ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج دیکھیں ہمارے معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد، ہم اپنے گھر والوں کو جتنا اس کا حق ہے نا وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اگر دینے پر آئے تو وہ سارے دے دیتے ہیں اور نہ دینے پر آئے تو اتنا حق بھی نہیں دیتے جتنا اسلام نے دیا ہوا ہے۔ تو اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں بہترین کام جو ہے میانہ رویہ۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے کہ 313 جو مشہور ہے روایت، ایک روایت میں 319 کا لفظ بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ کتنے گھوڑے ہیں جی؟ جنگ کرنے جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں۔ گھوڑا یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج دیکھیں نا اب یہ ایران کی جنگ ہو رہی ہے تو ایران کے پاس یہ ایئر فورس نہیں ہے، ایئر فورس نہیں ہے نا اس کے پاس، اگر ہے بھی ہے تو وہ تھکی سی ہے، پرانی ہے، وہ رشیا سے اس نے لیے ہوئے ہیں کچھ پرانے، وہ بھی سنا ہے تباہ ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی ہے۔ تو آج دیکھیں ایئر فورس جس ملک کے پاس نہیں نہ ہوتی وہ کمزور سمجھا جاتا ہے، اس دور میں گھوڑے جس کے پاس نہیں نہ ہوتے تھے وہ فوج کمزور سمجھی جاتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے پاس کتنے گھوڑے تھے جی؟ 2 گھوڑے تھے، آگے 1000 کا تقریباً لشکر تھا جو ابو جہل لے کر آیا تھا، اور 6 زریں تھی، وہ لباس جو لوہے کا لباس ہوتا ہے
کہ اس میں اگر تلوار لگے یا نیزہ لگے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا مداوع کر سکے، ہو سکتا بچے بندہ، اگر لوہا ہوتا ہے تو وہ 6 زرے تھے، 6 لباس تھے اس طرح کے، اور 8 تلواریں تھیں، 313 بھی کریں جو مشہور ہے، تو 8 تلواریں تھیں، باقی سب کے پاس یہ ڈنڈے سوٹیاں ہی تھیں، کسی کے پاس وہ کھجور کا کوئی تنا تھا بڑا سا، کسی کے پاس کوئی لکڑ تھی، اور کسی کے پاس اس طرح کا کوئی ڈنڈا تھا، تلواریں وغیرہ کوئی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے مقام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی ہے جب تم بے سر و سامان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس لیے مدد کی ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے، 313 تھے، 3000، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر اگلی آیت دیکھی نا سورۃ الانفال کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ جب تم مدد مانگ رہے تھے تو ہم نے پہلے تمہیں 1000 فرشتہ دیا، پھر دوسری آیت پھر ہم نے آپ کو 3000 فرشتے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اور لوگو اگر تم صبر کرو، متقی رہو، اور تمہیں ٹوٹ پڑے وہ تم پر کفار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کے ابھی 5000 نشان زدہ فرشتے اتارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتے غزوہ بدر میں مومنین کی مدد کے لیے اتارے۔ ادھر مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نقطہ، بڑا باریک نقطہ، دقیق لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں نا، یہ مومنین کی دل جوئی کے لیے تھے، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تھے۔ اگر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہی کرنا تو صرف حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، ساتھ 5000 فرشتے لے کر آئے، تو یہ مومنین کی دل جوئی ہو رہی ہے کہ تم خود کو اکیلا مت سمجھو، بلکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی تو ہمیں یہ آواز آ رہی تھی اقدم حیزم اقدم حیزم اقدم حیزم، اے حزوم آگے آ، اے حزوم آگے آ۔ حزوم نام تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ بھی کرنا تھا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کر لیں گے۔ 21 رمضان المبارک کا آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر ہلاک ہوئے ہیں، 70 جو ہیں وہ قیدی ہوئے ہیں، اور لوگوں نے کہا ہے کہ تقریباً آدھے لوگوں کو اکیلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے واسطے جہنم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور ہمارے جو موجودہ حالات ہیں ان پر بھی رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔